غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں اور پیراملٹری فورسز نے بانڈی پورہ اور راجوری اضلاع میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 100 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ صرف ضلع راجوری کے علاقے شادرہ میں کم از کم 67 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن 2 روز قبل نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں ایک سرکاری ملازم کے قتل کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ قابض بھارتی فورسز نے بانڈی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی اور اس دوران ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا۔ ضلع کے علاقے رنچی میں آپریشن کے دوران ایک حملے میں بھارتی فوج کے 6 اور پیراملٹری فورسز کے 3 اہلکار سمیت 9 بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ آخری اطلاعات آنے تک دونوں اضلاع میں فوجی کارروائی جاری تھی۔ سری نگر میں لوگوں نے بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ اور بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے نواکدل روڈ کو بند کر دیا اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی مسلسل بندی سے خاص طور پر وہ خاندان متاثر ہو رہے ہیں جن کے عزیز مصنوعی نظام تنفس پر زندہ ہیں۔ دریاسنا سری نگر سمیت مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے والی بی جے پی کی بھارتی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں۔ پوسٹروں میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کی مذمت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب بگاڑنے کی بی جے پی کی سازشوں کو اجاگر کیا گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ضلع اسلام آباد میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے دفعہ 370 کی منسوخی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے تنازع کشمیر مزید الجھ گیا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں میں پائے جانے والے اضطراب کو اجاگر کیا جو خاص طور پر اگست 2019 کے متنازع فیصلوں کے بعد خود کو محصور اور مقید سمجھتے ہیں۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے مسلمانوں کے خلاف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ہندو خواتین کے منگل سوتر چھیننے کے نریندر مودی کے دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام مساوات اور تمام مذاہب کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ بھارت میں سکھ کمیونٹی کی تنظیم شرومانی اکالی دل نے مسلمانوں کے خلاف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں عوام میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نے حال ہی میں راجستھان میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن اقتدار میں آتی ہے تو عوام کی محنت کی کمائی گھس بیٹھیوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دی جائے گی۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے۔ گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے بعد پاک ایران مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں تنازع کشمیر کو بین الاقوامی قانون اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی مرضی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق مذاکرات اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔